بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، آئی ایم سعدیہ افضال۔ پاکستان میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک چیز ریسورسز کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، پوٹینشیل بھی بہت ہے کیونکہ نوجوان نسل بھی کافی ہے، لیکن اس ساتھ آبادی کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ وہ کیا مسائل ہیں کہ اوبویسلی آپ کو بہت زیادہ افراد اور کچھ اندازوں کے مطابق 7 کروڑ سے زائد آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر حکومت کی، ہر اسٹیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اکانومی کو بہتر کیا جائے، پاورٹی کو کم کیا جائے۔ جو آپ کو اسٹیٹسٹکس پتہ چلتے ہیں حکومت کے تھرو، وہ بھی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ جی پہلے یہ حالات تھے، آج یہ حالات ہیں۔ لیکن ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ ان تمام ایفرٹس میں ریاستوں کی طرف سے کچھ ایسے پروجیکٹس بھی انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں جو فوری طور پہ کچھ ریلیف فراہم کر سکیں ان افراد کو، ان خاندانوں کو جو ونریبل کمیونٹیز خاص طور سے ہیں، جو اپنے سروائیول کے لیے کچھ اور نہیں کر پاتے ہیں۔ اور ایسے میں ہی پاکستان کا جو لارجسٹ سوشل سیفٹی نیٹ انیشیٹو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے یہ منسوب ہے۔ یہ پروجیکٹ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہی، پہلی خاتون وزیر اعظم نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری اسلامی دنیا کی۔ اب اس سے آپ اس چیز کو ریلیٹ کیجئے کہ بسپ کے اندر بھی جو ایک گھر کے یا ایک خاندان کا اہل فرد آپ کو نظر آتا ہے اس پروگرام کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے، وہ ایک خاتون ہے۔ سو خواتین کے لیے کافی کام ہو رہا ہے۔ مزید کیا بسپ ارادے رکھتا ہے آگے جا کے کرنے کے لیے؟ جو ان کی چیئر پرسن ہے جو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام سر انجام دے رہی ہیں، ان کا اپنا ویژن کیا ہے بسپ کو لے کر، آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی۔ بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا، 3 دفعہ آپ سینیٹر منتخب ہوئی ہیں وچ از اٹ سیلف اے ویری بگ اچیومنٹ۔ خاتون ہو کے، ایک سیاسی تجربہ رکھ کے، 3 بار سینیٹر منتخب ہو کے، اس پروگرام کو خاص طور سے جب آپ خواتین سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ جی آپ نے خواتین کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ فیصلے لے سکیں، کوئی فرق پڑا ہے آپ کے اس سیاسی ایکسپیرینس کا اس ادارے کے فیصلوں پہ؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ایک صرف پروگرام سوشل پروٹیکشن کا نہیں ہے، اس نے پاکستان کے سوشو اکنامک جو سیٹ اپ ہے نا، اس کو ایک بالکل چینج کیا ہے، کیونکہ تقریباً اس وقت جو ہماری بینیفیشریز ہیں رجسٹرڈ، جو ہم سے جو ہے جڑی ہوئی ہیں، وہ 1 کروڑ ہیں۔ 1 کروڑ، اوکے۔ تو 1 کروڑ فیملیز مطلب ان کے ساتھ جڑنا، اور سب سے بڑی بات جو ہے، میں جیسے آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام لیا تو یہ پروگرام ان کے نام سے منسوب ہے۔ ان کا ایک خواہش تھی، ان کا ایک جو اس کا خاکہ ہے وہ جلا وطنی میں انہوں نے اس کا بنایا when she was in exile in دبئی۔ اور پھر جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو لے لیا، ان کا شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جب پریزیڈنٹ صاحب، جو ابھی بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب، تو ہی میڈ دس پروگرام، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی جو ساری، اور جو سب سے خوبصورت بات انہوں نے اس میں رکھی وہ یہ تھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی جو ریسیپینٹ ہوگی، جو اس کا ہم جس کو ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ مانتے ہیں، دیٹ از دا وومن آف دا ہاؤس ہولڈ، ناٹ دا مین آف دا ہاؤس، ناٹ دا مین آف دا ہاؤس ہولڈ۔ یہ بالکل ایک سوشل بہت بڑی چینج تھی ہمارے سوشل سیٹ اپ میں۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک چیز تھی کہ ہم نے پری ریکویزٹ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں آپ کا قومی شناختی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ان عورتوں کے شناختی کارڈ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بنے جو ادروائز نہیں بننے تھے۔ ان کو جو ہے، آپ کو جیسے معلوم ہے، میرا اپنا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، اور بھی ٹرائبل ایریاز ہیں ملک میں، تو وہاں خاتون کا شناختی کارڈ بننا بالکل ایک امپاسبل چیز تھی۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اسی گھر میں پیدا ہوتی ہیں اور اسی گھر میں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو ان کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اس پروگرام کی بدولت نہ صرف یہ آپ کو مالی اور معاشی طور پر جو ہے سپورٹ کرتا ہے، یہ آپ کو شناخت بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہماری ایک جو جس وقت ہم رجسٹریشن کرتے ہیں تو اس ڈاکیومنٹ میں ہم بے فارم بھی مانگتے ہیں، تو اس بے فارم کی وجہ سے بچیوں کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے۔ تو آفٹر نادرا
پاکستان کا جو بگیسٹ سب سے بڑا جو ڈیٹا خزانہ ہے ڈیٹا کا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. صحیح. اچھا اس پہ مجھے یاد آیا کہ کافی بڑی بڑی پریس کانفرنسز بھی ہوئی تھیں ایک زمانے میں, نام بھی تبدیل کر دیا گیا تھا اس کا درمیان میں, اور یہ بھی بتایا گیا تھا یہ جو ڈیٹا کی آپ نے بات کی اس سے کہ جی کیسے ڈیٹا چوری ہو رہا ہے اور الیکشنز میں یوز ہو رہا ہے, یہ تمام تر الزامات لگے تھے. سو جب آپ نے یہ عہدہ سنبھالا تو کیا آپ کی فائنڈنگس تھیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ اس نام کا, اس پروگرام کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کیونکہ پاکستان کی جو عورت ہے اس کے لیے ایک مثالی کردار جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہے. وہ بہادری, طاقت اور ریزیلینس کا نام بے نظیر بھٹو ہے. تو یہ جو عورتیں ہیں سمیت میرے, ہم اپنی اسٹرینتھ جو ہے, اپنی جو طاقت ہے, اپنی انسپریشن جو ہے وہ بی بی شہید سے لیتے ہیں. تو یہ اس سے بڑا اچھا رول ماڈل تو ہو نہیں سکتا خواتین کے لیے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سمبل آف جو ہے وہ ریزیلینس ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ. تو اس کا نام بدلنے کی کوششیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو سکتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہم سب نے پڑھے ہیں گریویٹیشنل لاز, اور وہ ایک بندے کے نام سے منسوب ہے, ہم کل کو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کا بدل کے تو کسی اور کو. یہ ان کا ویژن تھا, ان کی سوچ تھی, ان کا نام اس کے ساتھ ہونا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یہ نام منظور ہوا ہے, تو اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ہی اگر کوئی ایسی کوشش جو کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی, تو صرف اس کی خواہش رکھنا کہ نام بدل دینا, وہ واقعی میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو وہ پھر بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بھی ہوتی ہے. ان کا کام بولتا ہے, ان کا کام جو ہے وہ سیلف آپ کو بتاتا ہے کہ جی وہ موجود ہیں آج بھی. اگر آپ سے, جیسا آپ نے کہا کہ اوبیسلی ان کا بے نظیر صاحبہ کا یہ ویژن تھا, یہ حکومت نے سب سے پہلے اسی چیز کا کیوں سوچا؟ کیونکہ یہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگا تھا اس زمانے میں بھی, اور پچھلی حکومت نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ جی آپ لوگوں کو حکومت سے بہت زیادہ فنڈز جو ہیں وہ لے کے دے دیتے ہیں اور بھکاری بنا رہے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ خود کفالت کی طرف لے کر نہیں جاتے. ایک غلط عادت ہے لوگوں کو پڑ جاتی ہے, اور وہ ہے کہ جی آرام سے گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں, پھر وہ کمانے کا نہیں سوچتے. دیکھیں یہ تو یہاں آ کے مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا جو ہے مجھے محسوس ہوا کہ جو پرسیپشن ہے وہ بہت غلط ہے. کیونکہ اس کا نام ہی اگر دیکھیں نا, اٹ از بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ کہیں سے بھی کوئی چیریٹی پروگرام نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, ہر طرح سے محنت کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اخراجات ہیں اور جو آمدنی ہے اس میں توازن رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ گھرانوں کے لیے, بلکہ زیادہ تر گھرانوں کے لیے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کرے جو آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات میں ہے, تاکہ وہ ایک عزت دار زندگی گزار سکیں. کیونکہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں اس میں کسی طور سے بھی پورا گھر کا خرچہ نہیں چل سکتا. یہ ذرا بتا دیجیے, کیونکہ ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی آپ نے شاید اماؤنٹ کوارٹرلی جو ہے وہ 14,500. بالکل, ہم کوارٹرلی پہلے 13,500 دیتے تھے, اب اس مہینے سے ہم نے اس کو 14,500 کیا ہے. 1 month, this is quarterly. It is quarterly for 3 months. تو آپ اگر اس کو ڈیوائڈ کریں for over 3 months تو مطلب کوئی بھی گھرانہ اس میں سسٹین نہیں کر سکتا, ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. اس کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے, لیکن اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ریاست جو ہے, اور یہ ہر جگہ ہے, بینیفٹس کے نام سے ہے, امریکہ میں ہے, اور یہ رہے گا پوری دنیا میں, یہ رہے گا. اور جہاں تک یہ اعتراض کیا جاتا ہے, تو ہم نے ابھی بے نظیر ہنر مند پروگرام کے نام سے پچھلے سال ہی جب بی بی شہید کی سالگرہ ہوتی ہے 21 جون کو, تو ہم نے بے نظیر ہنر مند کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جو اسکلز ٹریننگ پہ فوکس کرتا ہے. اور اس کی بھی جو ہے انوگریشن آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان نے کی, اور فرسٹ لیڈی آصفہ بی بی نے کی. تو یہ ایک گریجویشن ماڈل ہم کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہم زندگیاں آسان ساتھیاں ضرور بنا رہے ہیں, لیکن زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ان کو ہمیں کوئی اسکل دینی ہے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ اسکل کی طرف جا رہی ہے. کنونشنل ایجوکیشن جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن وہ سیچوریشن پہ چلی گئی ہے.
اب ہمیں مجھے کیونکہ میں نے رابطے کیے مختلف جتنے لوگ ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے ہمارا اوورسیز فاؤنڈیشن ہے، جیسے ہمارا نیفٹیک ہے، بہت سارے، کیونکہ ہم آپس میں ملیں گے ایک مکمل جو ہوتا ہے نا، میں تو ہمیشہ میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، لیکن جسٹ دا ڈاٹس نیڈ ٹو بی جوائنڈ. اگر آپ کو چھوٹے ہوتے آپ نے کوئی بنائی ہوں کہ یہ تصویر ہوتی تھی، ڈاٹس کو جوائن بائی نمبر جوائن کرو تو ایک تصویر بن جاتی تھی. ابھی بھی ہمارے پاس ہیں چیزیں، لیکن آپس میں جو ہے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو ابھی اسی نقطوں کو جوڑتے ہوئے تقریباً ہمارے اس وقت تقریباً 8-10 ہزار بچے جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے، وہ ایک سندھ گورنمنٹ کے ہم بہت شکر گزار ہیں. 5,000 بچے وہ ہمیں ٹرین کر کے دے رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ دے رہی ہے، اسی طرح کے پی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو یہ سب بچے جو ہیں، چاہے ملک کے جس بھی کونے میں ہیں سعدیہ، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے. تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان اسکلس ٹریننگ کے تھرو ہمارا ایک گریجویشن پروگرام، پاورٹی گریجویشن پروگرام. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہم 1 کروڑ لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں. لیکن چونکہ ہمارے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، ہم اس سے زیادہ لوگوں کو پروگرام میں لا نہیں سکتے. تو ہماری بھی، میں نے آ کے یہ سوچا کہ اس سے لوگوں کو گریجویٹ کرایا جائے تاکہ جو لوگ ابھی انتظار میں ہیں ان کو اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے کہ جہاں اس کے شہری کی ضرورت ہے، جہاں اس کے شہری کی کوئی شارٹ کمنگز ہیں، تو ریاست ہی نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا. بٹ وہ آپ کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی نظر آتی ہے ان فنڈز کی وجہ سے یا کچھ اور بھی؟ دیکھیں، اس میں تو یہ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی ہیں، ہمارے کو ڈونرز بھی ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بہتری اس لحاظ سے آئے گی کہ جو ہمارا ایگزٹ پالیسی ہے وہ پہلے نہیں تھی. اب ہر 3 سال کے بعد ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ری سروے کرائیں گے، ری سرٹیفکیشن کرائیں گے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ لوگ گریجویٹ کر گئے ہیں یا نہیں کر گئے. تو کافی ساری جو چیزیں ہیں اس میں ہم نے نئی انٹروڈیوس کروائی ہیں. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیمنٹ کے حوالے سے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں بہت شکایتیں ہیں. اچھا، اور اس شکایتوں کو دور کرنے کے لیے اچھا، پہلے تو مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے. ایک زمانے میں وہ ایزی لوڈ والی صبا بڑی مشہور ہوئی تھی نا، ہر کسی کو میسج چلا جاتا تھا دس سے صبا اتنے کا ایزی لوڈ کرا دیں. وہ ایک بڑے جوکس بھی بنے تھے. اب بسپ کی طرف سے انون نمبرز کی طرف سے بڑے میسیجز آتے ہیں. مجھے بھی آیا تھا 75,000 روپے کا نکلا ہے آپ کا. آپ کی توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بسپ کا سچ کوئی ایسا اسکیم ہے نہیں. میں اکثر ہاں ہماری میں ایک مانتی ہوں کہ ہماری جو اویئرنیس کیمپینز شاید اتنی اسٹرانگ نہیں تھیں، ہم لوگوں کو بتا نہیں پائے. اب ہم بتا رہے ہیں اور بہت اچھی ہماری اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فراڈ سے کیسے بچا جائے، کیونکہ زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ناخواندہ ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہیں. ہم ان کے لیے ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی کا بھی کلاسز وغیرہ کوئی ورک شاپس کر رہے ہیں. اور تھرو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کتنا اسٹرانگ ہے. اب تو ہر گھر میں ہے، ہر جگہ میں ہے. سچ بھی پھیلانے میں ہے اور جھوٹ پھیلانے میں بھی ہے. تو ہم نے وہ جو جھوٹ پھیل رہا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اب سچ پھیلانے کی جو ہے ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کا کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہیں. اچھا، آپ نے ابھی جیسے کہا کہ کوارٹرلی پیمنٹ 14,500 ہو گئی ہے. اب اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کی گریونسز سامنے آئے تھے کہ جی پوری اماؤنٹ نہیں ملتی ہے، کٹوتی ہو جاتی ہے. تو ایسے کیا بیچ میں ایجنٹس انوالو ہوتے ہیں جو صحیح رقم ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں؟ اس میں فراڈس کی بہت زیادہ شکایات ہیں. بالکل جی. میں نے بھی جب جوائن کیا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جب میری میٹنگ ہوئی ان سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک ٹرانسپیرنسی ہو، پورے پیسے ملے، اور عزت و احترام سے ملے. یہ ضرور، کیونکہ ایز آئی بلانگ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی ہیز زیرو ٹالرنس اینڈ نو کمپرومائز. جہاں عورتوں کی پریسٹیج کی، عورت کی عزت کی بات آتی ہے، تو دیٹ واز نیچرل ان کا یہ کہنا. پھر وزیر اعظم پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے. جب میری ان سے میٹنگ ہوئی
تو وی ہیو بین ورکنگ آن دیٹ. اصل میں جو ہمارا اس وقت پیمنٹ ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہم بینکس کے تھرو، بینکس چونکہ وہ بینکس ہیں جو کہ برانچ لیس بینکس ہیں اور وہ ایجنٹس کے تھرو پیمنٹس کرتے ہیں، تو اس میں کافی سارے ایشوز ہیں آئیڈینٹیفائی ہم نے کیے ہیں. لیکن ہم چونکہ پروف آف لائف مانگتے ہیں، اس میں ہم امپرنٹ ضرور لیتے ہیں انگوٹھے کا ویریفیکیشن کا، جو نادرا سے ویریفائی ہوتا ہے پھر پیمنٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہماری عورتیں زیادہ تر جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، بہت ساری ان کو گننا نہیں آتا، تو ان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگ ان کو کم پیمنٹ کر دیتے ہیں. اس کے توڑ کے لیے اب ہم نے ڈیجیٹل والیٹس کا جو ہے اجرا کیا ہے. اس وقت ہم پورے پاکستان میں فری سمز دے رہے ہیں، حکومت پاکستان فری سمز دے رہی ہے. انہی فری سمز کے اوپر جو ہیں یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلیں گے. اب یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں سیدھے ٹرانسفر ہوں گے، اور وہیں وہ بھی اپنی بھی فی الحال چونکہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن شاید کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن وہ پیسے اب ان کے والیٹ میں ہیں، جیسے کہ ان کے پرس میں مائنس ہو جائیں گے. ایجنٹ سے ہی پیمنٹ لیں گی فی الحال. لیکن چونکہ ہم جو فون ان کو کہہ رہے ہیں آپ کی سم، تو ہم ان کو میسج بھیج دیں گے. پہلے یہ نہیں تھا کہ آپ کے اتنے پیسے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو شی ہیز اے پروف. اور جب وہ پیمنٹ لیتی ہے اور جتنے پیسے اس کو دیے جاتے ہیں وہ بھی آئے گا ہمارے پاس بھی کہ بھئی اتنے پیسے اس نے لے لیے ہیں. تو یہ ایک فلٹر ہے جو ہوپ فلی اٹ ول ورک جنرلی. اور دوسرا جو آپ نے کہا پیسے ہم نے بڑھائے ہیں، ہم نے پیسے ہمارے 2 اور پروگرامس ہیں. اس میں ایک ہمارا ہے بے نظیر نشو نما پروگرام، جو کہ پریگننسی سے لے کے بچے کی ہیلتھ اور ماں کی ہیلتھ، اور جب تک بچہ 2 سال کا نہیں ہو جاتا اس کو مانیٹرنگ ہم کرتے ہیں. اس میں بھی ایکسٹرا پیمنٹس ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم نے 500 روپے بڑھائے. اچھا، پر کوارٹر. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ بہت سارے ہمارے تعلیمی بے نظیر ہمارے تعلیمی وظائف ہیں، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو 70% جن کی ہوتی ہے اٹینڈنس، تو اب ان کی ہر بچے کی جو پیمنٹ ہے اس میں 500 روپے کا فی بچہ، یہ بھی ہم نے اضافہ کیا ہے. تو ابھی وی آر لوکنگ کہ ٹرانسپیرنسی جتنی آ سکتی ہے اس کے اندر آئے، اور خواتین کو عزت اور احترام سے ان کی پیمنٹس ملیں. تو اس وقت یہی ہم اس وقت ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں کہ اس وقت 14,500 ہے اس دفعہ لینے. یہ نہ ہو کہ ان بیچاریوں کو روکیں کہ 13,500 ہی ہے. میری اپیل ہوگی سب اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ یہ جو ہے نشاندہی کریں ان ایسے لوگوں کی جو اس طرح سے کرتے، تاکہ ہم کو سخت سے سخت سزا دے سکیں. رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور میں ہر جگہ جب جاتی ہوں، اب میں نے کہنا شروع کیا ہے اپنی بینیفیشری سے، اپنی بہنوں سے جو ہماری بے نظیر فیملی ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ جس بینر کے اندر جو پیچھے ہر جگہ پہ بے نظیر بی بی شہید صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو سمبل جو ہے بہادری کا اور جرأت کا، اس سے آپ جو ہے انسپریشن لیں، تھوڑی سی بہادری بی بی سے لیں، اور مہربانی کریں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں اور اپنے پیسے پورے لے کر جائیں. کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے پیسوں میں کٹوتی کرے. اچھا، ویسے یہ اگین وہی جو ہم بات کر رہے تھے، وومن آف دا ہاؤس ناٹ دا مین آف دا ہاؤس. اختیار عورت کے پاس ہے، پیسے اس کو جا رہے ہیں، وہی صلاحیت رکھتی ہے، وہی اس کی چیز کی اہل ہے. آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں جو آپ نے دیکھا ان خواتین سے ملنے کے بعد، فائنینشیل انکلوژن یا پھر ایک سیلف ریلائنٹ، سیلف سفیشنسی کی طرف ان کو لے کر جانا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی گھریلو سماجی جو فیصلہ سازی کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، وہ بھی بہتر ہوئی ہے؟ بالکل بہتر ہوئی ہے سعدیہ، کیونکہ میں آئی ایم پیپلز پرسن. میں فیلڈ میں زیادہ خوش ہوتی ہوں. میں فریکوینٹلی جو ہے فیلڈز میں جا کے ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مجھے وہیں سے ملتی ہے کہ کیا مسئلے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ابھی دونوں ہم اس کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں پہ کیا تکلیف گزر رہی ہے. تو یو ہیو ٹو وٹنس اٹ یور سیلف ٹو فیل اٹ. تو بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہی مرد جو بیوی کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا تھا، وہی مرد اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لاتا ہے، اور جب وہ پیمنٹ لینے اندر جاتی ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے باہر اس کے لیے، انتظار کرتا ہے، پیسے لا رہی ہے نا، اس لیے پیسے لا کر آ رہی ہے. تو یہ ہے کہ بہت اس سے فرق پڑا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کا کہا ہے ہنر مند کی طرف جا رہے ہیں، تو بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہی پیسوں سے چھوٹے چھوٹے بزنسز بھی کرتی ہیں. اچھا. اور کافی ہمارے پاس ابھی ہم نے بے نظیر کہانیوں کے نام سے ایک
سلسلہ شروع کیا ہے. ہم مختلف بینیفیشریز سے پوچھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اویئرنیس کی کمی ہے. ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کسی نے کسی کو بتائی نہیں ہے. تو یہی جو ہے مسئلہ ہے کہ لوگوں تک ایک بات پہنچی نہیں. بہت ساری چیزوں کا جو ہے خاتمہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات چیت کریں, ان کو انگیج کریں, ان کو بتائیں اور ان کی سمجھ کے مطابق بتائیں. یہ نہیں نا کہ آپ بہت جو ہے نا فلسفانہ قسم کی چیزیں ان کے سامنے رکھیں تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ پہ بھی ہے کہ ایزی آسان زبان میں آسان طریقے سے لوگوں کو بتائیں. ہم نے اپنی جو ابھی اویئرنیس کیمپینز شروع کی ہیں, جو فراڈ کی اویئرنیس کیمپینز شروع کی ہیں, ہم نے جو آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ ہر ہفتے ہم ایک ای کچہری کریں, لائیو ہم کرتے ہیں جس میں ہم عورتوں سے, ان کے گھر والوں سے ان کی پرابلمس پوچھتے ہیں. تو کافی ایک میں سمجھ رہی ہوں کہ ان میں ایک حوصلہ آ رہا ہے اور وہ شکایت اب کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ اگر سلسلہ جاری رہا تو میرے خیال میں کوئی اتنی ضرورت ہی نہیں کرے گا کہ ان سے کوئی پیسے کاٹ سکے. اچھا, سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ فیک اکاؤنٹس ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے ہی اور ان کی غلط انفارمیشن جو ضرور شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو آفیشیل اکاؤنٹس پہ جو انفارمیشن ہے عوام کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جی اسی کو دیکھیں, اسی کو فالو کریں. یہ ایک اور چیز کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہنر سکھانے کی طرف یہ ضروری ہے کہ بھائی صرف اور صرف آپ ان پیسوں پہ ڈپینڈ نہ کریں, اس سپورٹ پہ نہ ڈپینڈ کریں, آپ اپنا ہنر سیکھیں, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. سو آپ کو کیا زیادہ لگتا ہے کہ ہماری خواتین کا رجحان کس ہنر کی طرف زیادہ ہے, یا جو آج کل ہم دیکھتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, بٹ فون پہ آج کل خواتین چیزیں بنا کر بیچ رہی ہوتی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے, وہ ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے بھی کچھ ہے, ای کامرس ہے, وہ فون, یہ سارا انٹرنیٹ وغیرہ, یہ ٹیکنالوجی بھی کچھ سکھائی جا رہی ہے. جی بالکل, ہم یہ چیز بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ جیسے ہم ابھی پھر اب کنیکشنز بنا رہے ہیں, وہ جو ہمارے رابطے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ, میں بالکل حیران رہ گئی کہ مجھے جب بتایا گیا کہ پچھلے سال جرمنی کے لیے صرف 8 لاکھ ہوم کیئررز کی ضرورت تھی. اچھا, اب ہوم کیئررز کو بہت کوالیفائڈ بندہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے عمر بڑھتی جا رہی ہے, کمیونٹی کی ایج وہ جو ہے وہ زیادہ لوگ اب ہوتے ہیں, اور ان کی پاپولیشن بھی ایسی ہے کہ ینگر جنریشن شاید اتنی نہیں ہے, پھر ایوری بڈی از بزی. تو ایون پاکستان میں بھی ڈیمانڈ ہے ان ہوم کیئررز کی, جس میں بیسک آپ کو آنا چاہیے لیکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا. ٹھیک ہے, تو ہم جا رہے ہیں کہ ہماری سرٹیفکیشنز جو ہوں نا وہ اس اسٹینڈرڈ کی ہوں, کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ہوں, کہ تب جب بھی یہ بچے بچیاں کہیں بیرون ملک جائیں کام کرنے کے لیے تو ان کو لوگ جو ہے نا خوشی سے جو ہے لے لیں. بہت زیادہ مارکیٹ ہے, جس طرح ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا فیلڈ ہے, یہ بھی آپ دیکھیں. مجھے ہم نے جب اپنا ہوم ورک کیا تو ریاض میں صرف 90 ہوٹل ریاض میں کھل رہے تھے. تو ریاض کے 90 ہوٹلوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو ہیومن ریسورس جائے گی نا, تو وائی ناٹ پاکستان. اور پاکستان کی جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے, ہمارا فورن ایکسچینج ہے, ہمارا زر مبادلہ ہے. یہ لوگ اپنی زندگیاں بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, بس صرف یہ ہے کہ اگر مل جل کے کام کریں, سارے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, تو اسکائی از دا لمٹ. انٹیگریشن جو ہے وہ اداروں کی ضروری ہے. اب کوئی ایسا پروجیکٹ جو بطور چیئر پرسن آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو, یا اس کو آپ مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوں؟ دیکھیے, ایک تو جس طرح بے نظیر تعلیمی وظائف ہیں, یہ آ کے میں نے ان کو کہا کہ ایک ٹریسر اسٹڈی تو کرو بھائی, کہ یہ جو اتنے سالوں سے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی کوئی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو صرف لاسٹ ایئر جب ہم نے میٹرک کے ایگزامس کو دیکھا تو اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تقریباً 500 سے اوپر بچے جو ہیں وہ اے گریڈ انہوں نے لیا ہوا تھا, ہمارے بینیفیشریز کے بچوں نے. اب یہ دیکھیں, یہ وہ بچے ہیں جو بالکل پورسٹ آف دا پور ہے. ان بچوں کا اتنے نمبر لے کر آنا اور ان حالات میں لے کر آنا, اور بلکہ 4-5 جو تھے انہوں نے بورڈ ٹاپ کیے ہوئے تھے. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی سعدیہ, ایک بچی تھی خیبر پختونخوا کی, میرا اپنا صوبہ بھی ہے, کوہاٹ بورڈ میں کرک سے, کرک ایک بہت ریموٹ ایریا ہے, اور وہاں سے ایک بچی کا بورڈ ٹاپ کرنا, وہ بھی ہماری بینیفیشری کی بچی کا. تو دس از دا سکسیس اسٹوری دیٹ نیڈس ٹو بی ٹولڈ ٹو پیپل, کہ یہ صرف ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بیکاری بنانے, ایسا نہیں ہے. ہم بہت ساری شکلوں میں جو ہے ہمارا
جو گروتھ سٹنٹنگ ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نشو نما کر رہے ہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ گروتھ کا بھی ہے، مینٹل اینڈ فزیکل گروتھ. تو پھر ہم نے آغا خان سے کروائی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ 6.5% ہمارا جو سیمپل تھا اس میں کمی ہوئی ہے بچوں کی اسٹنٹنگ میں، اور 6 ماہ کے بچوں میں the ratio was 20%. So that was a surprise for us, and مطلب یہ خوشی کی بات بھی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو سب چیزیں جو ہیں، سب ٹارگیٹس جو ہیں وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم ابھی انہی تعلیمی وظائف کو لے کے ہم ان کو کنیکٹ کریں گے آگے اسکلز کے ساتھ. جو بچے تو آگے پڑھنا چاہتے ہیں کنونشنل وہ، لیکن جو نہیں پڑھنا چاہتے اور کسی ہنر میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں ان کو ادھر کنیکٹ کر دیا جائے. ووکیشنل ٹریننگ میں بہت ساری، مطلب آج تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے فیلڈز ہو گئے کہ شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں امپلائبلٹی بھی ہے، اس میں اچھا آپ ارن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ صرف لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے صحیح راستہ دکھانا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو آپ نے کہا کہ بھائی وہ بینیفیشریز کے بچے بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں، اور ایک میرے لیے تو بہت بڑا سرپرائز تھا. اور پھر بلکہ جب وہ ادھر آئے بچے ہم سے مل لے تو ہم نے ان کو ایک دن کہا کہ ان کو یہ آئے ہیں تو مری ان کو لے جائیں گھمانے کے لیے. تو ان بچوں کے لیے نا مری واز لائک ایک بالکل ایک الگ دنیا تھی. مطلب میں نے تو ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے جن حالات سے یہ نکل کے آتے ہیں. ایک بچہ جس نے فورٹ عباس میں اس نے ٹاپ کیا، تو اس نے کہا کہ ہم پتہ نہیں کتنے 8 بہن بھائی ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. تو اس بچے کا ٹاپ کرنا تو یہ تو ایک معجزہ ہے. تو یہی ہے کہ اپرچونٹی ہمارے بچوں کو تو ہے، ان کے لیے کیوں نہ ہو. بالکل، یہ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ان بچوں میں جذبہ ہے، لگن ہے، آگے بڑھنے کی خواہش ہے. سو گیون دا رائٹ اپرچونٹیز، یہ ہمارے بچوں سے جن کو تمام چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں، ان سے بہت زیادہ آگے جانے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے گا، پولرائز سوسائٹی ہے، خاص طور سے اگر سیاست کو آپ دیکھیں اس وقت، تو اس پروجیکٹ کو، اس پروگرام کو خاص طور سے نان پولیٹیکل کیسے رکھ رہی ہیں آپ، یا اس کے ساتھ بھی کچھ جڑتی ہے سیاست کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں اس کے ساتھ سیاست بالکل بھی نہیں جڑتی، کیونکہ یہ اٹ از فار ایوری ون. ہر وہ شہری پاکستان کا جو ہمارا ایک جو PMT اسکور ہے اس سے 32 سے نیچے ہے، وہ اس کے لیے اہل ہے. اور جو سوالات ہم 40 پوچھتے ہیں نا، اس پہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، یا تمہارا صوبہ کیا ہے، یا تم کون سی زبان بولتے ہو، یا تمہارا کیا پولیٹیکل ایفیلیشن ہے. تو اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. یہ مجھے پہلے دن ہی زرداری صاحب نے، جب میں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئی اس چارج کو سنبھالنے کے بعد، تو انہوں نے کہا بیٹا یہ غریبوں کا پروگرام ہے، اور یہ ہم نے غریب لوگوں کے لیے بنایا ہے. اور غریب یہ نہیں دیکھتا کہ کس پارٹی سے ہے، کس پارٹی سے ہے، وہ پاکستان کا شہری ہے اور اس کا حق بنتا ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا کریٹ کی جاتی ہیں اس پروگرام کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو نام ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، تو وہ تو ہمیشہ اسی طرح رہے گا، اور لوگ ان کو ہمیشہ اسی طرح یاد کریں گے. نام بدلنے سے جو ہے، یا جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہو نا، تو ان کا اگر نام آپ نہ لیں یا نہ لیں، جنہوں نے دلوں میں بسنا ہے انہوں نے دلوں میں بسنا ہے. That's true. اور وہ obviously سب کے لیے، خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، جیسے آپ نے کہا پاکستان نہیں، باہر پوری دنیا کے لیے آپ دیکھیں. اچھا ایک چیز ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو اپنا ویژن ہے اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے، کوئی ایک چیز جو آپ واقعی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے کچھ ہرڈلز، کچھ آبسٹیکلز ہوں، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جو پیمنٹ ماڈل ہے نا، یہ بالکل ایسا ہو جائے، شفاف ہو جائے، کہ بالکل خواتین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہ کر سکے، کوئی زیادتی نہ کر سکے. بلکہ میری بینکس کے ساتھ بہت دفعہ یہ بحث ہوتی ہے کہ ہم آپ کے کلائنٹ ہیں، یہ بینیفیشریز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیں، یہ آپ کی بینک کی بینیفیشریز نہیں ہیں. آپ میں اپنا اگزامپل دیا کہ میرا تو اتنا بڑا اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن جب میں کسی بھی برانچ میں جاتی ہوں، آپ بھی جاتی ہوں گی، تو آپ کو بڑے عزت سے بٹھاتے ہیں، وہ مینیجر چائے کا بھی پوچھتا ہے. تو یہ اتنا بڑا کلائنٹ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ اس کے ساتھ
اس طرح ڈفرینشیل سلوک نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے وہ آپ کا کسٹمر ہے, آپ کا کلائنٹ ہے. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیٹ بینک از ود اس آن دس. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ہم نادرا کے بھی بہت شکر گزار ہیں. جنرل صاحب ہیز بین ویری کائنڈ, کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ ڈاکیومنٹیشنس کے مسئلے ہوتے ہیں, بے فارم نہیں ہوتا یا کوئی اور. تو ان جگہوں پہ نادرا کی جو وینس ہیں, کیونکہ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو پریزنس ہے اس وقت پورے پاکستان میں ہے. ہمارے دفاتر پورے ہر تحصیل میں اور سب تحصیلوں میں بھی ہے. اور جہاں پہ ہم نہیں پہنچ پاتے, جو ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ ہماری موبائل رجسٹریشن وینس ہیں. اچھا, تو وہ وہاں پہ ہوتی ہیں اور وہ موو کرتی ہیں جہاں نہیں پہنچ سکتے ہمارے دفتر یا کوئی ایسی چیز. اس کے ساتھ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو پھر نادرا کی وینس بھی ہمارے ساتھ موو کرتی ہیں. ابھی پیچھے جو سیلاب آیا تھا ہمارے خیبر پختونخوا میں, تو ہم لوگوں کی ڈاکیومنٹیشن گم گئی پانی میں ادھر ادھر. تو پھر ہماری وینس کے ساتھ نادرا والے بھی تھے, وہ وہیں کارڈ بھی بنا کے دے رہے تھے, وہیں بے فارم بھی بنا کے دے رہے تھے. تو یہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ادارے سب کر مل کے کام کریں گے تو اٹ ول بی مور پروڈکٹیو. اچھا, جیسے آپ نے ذکر کیا سیلاب آ گئے تھے, کوئی بھی اس طرح نیچرل ڈیزاسٹر کے اندر جو ایک کام آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہو رہا ہے, کتنا بڑا دھچکا لگتا ہے اس ساری کے سارے پروگریس کو جو کی جا رہی ہوتی ہے ان خاندانوں کے لیے کسی بھی اس طرح کی کلیمٹی کے اندر؟ یہ دیکھیں, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں نا, یہ بھی پاورٹی کے اندر ایک بہت میجر رول پلے کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بنیر میں, سوات پہ اور وہاں پہ جو یہ ہوا, وہ لوگ جو شاید مستحق نہیں تھے وہ اب مستحق ہیں, کیونکہ وہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے, جو پانی آیا, وہ ان کا سب کچھ لے گیا, مال مویشی لے گیا, ان کے گھر تباہ کر گیا. تو یہ جو ہے نا, ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ آپ کا پاورٹی اسکور, جو وہ لوگ جو ایلیجیبل شاید نہیں ہوتے ادروائز, وہ اس کے بعد ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت جیسے کہ انسٹنٹ ریلیف ان کو دینی چاہیے. اور آئی تھنک کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس وہ بہترین میکینزم ہے کہ آپ ان ٹائم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پتہ ہے کہ کون سے ایریا میں کون سے لوگ رہتے ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں, تو ان تک فوراً امداد جو ہے وہ 1-2 دن کے اندر پہنچائی جا سکتی ہے. اچھا, چلیں, دیٹس ونڈرفل. آخر میں یہ بتائے گا, ہم نے ایک مسکنسیپشن کی بات کی کہ جی پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو, جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام پسند بنا رہے ہیں. کوئی اور ایسی چیز ہے, ون misconception, one perception about بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام that you would like to change? دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہیں, میرے ذہن میں اس وقت اتنی زیادہ آ نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ والی کرنا یہ تو چاہیں گے, بہت ضروری ہے کہ یہ دے آر آل ہارڈ ورکنگ پیپل جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں. دیکھیں, بھیک مانگنا تو بہت آسان ہے ساتھ, یا کسی بھی چوک پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بہت سارے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں, آپ شام کو بہت سارے پیسے گھر لے کر جاتے ہیں. تو اگر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سے استفادہ لینے کے لیے آگے آتا ہے, تو اس کے لیے بہت مشکل کام ہے یہ کہ وہ اپنی رجسٹریشن کراتا ہے, پھر ہر 3 مہینے کے بعد جا کے وہ پیسے وصولی اپنی کرتا ہے. تو وہ بھیک نہیں ہے, وہ آپ کی مجبوری ہے. یہ آپ سے مجبوری کروا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس مجبوری کے تحت آپ جا کے, کہ بجائے آپ ہر کسی سے مانگیں, آپ اپنی حکومت کو جو کہیں کہ آپ ہمارے ذمہ دار ہیں, تو ایک عزت دار طریقہ ہے لوگوں تک امداد پہنچانے کا. تو اس کو اس طرح سے ملائن کرنا جو ہے یہ غلط بات ہے, اس کو نہیں. اور اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ ان پیسوں سے کارخانے لگا لیں. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کا کام ہے کارخانے لگانا؟ اگر ہم نے جو پچھلے حکومت بزنس نہیں کرتی ساتھ, جو بھی ہم نے کیے تو سب پھر پرائیویٹائزیشن کی طرف ہی گئے نا, تو وہ چیزیں ہو نہیں سکتی. تو اس طرح کی ایگزامپل. اچھا, ویسے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ, ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کو مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں ویلفیئر اسٹیٹس کی. کینیڈا میں دیکھیں جی یہ سسٹم ہے, فلاں جگہ پہ دیکھیں یہ سسٹم ہے, بٹ ہمارے یہاں جہاں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہو یا بے نظیر انکم سپورٹ, تو اس کو پھر کرٹیسزم کا نشانہ بنا جاتا. سو ڈبل اسٹینڈرڈس. اصل میں جو ہماری ایلیٹ ہے نا, اس کو ادراک نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ 3-4 ہزار روپے کیا معنی رکھتے ہیں, کہ چند ہزار روپے کسی ایک خاندان کے لیے, کیونکہ ان کے بچے تو ایک ٹائم میں جا کے اتنے پیسوں کا کچھ نہ کچھ کر کے آ جاتے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو عام
یہ آدمی ہے جو یہ امداد لے رہا ہے اور اپنے ایک پروسیس سے لے رہا ہے، ایک رسپیکٹیبل طریقے سے لے رہا ہے، اس کو بیکاری کے ساتھ تشبیہ دینا بہت زیادہ زیادتی ہے، کیونکہ بیکاری جو ہے وہ تو ہر کسی سے مانگتا ہے، بیکاری تو ہر چوک پہ آپ کو نظر آتا ہے. تو بیکاری اور ان معزز میں تو معزز شہری ہیں ہمارے، ان کو اس سے تشبیہ دینا زیادتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ دے آر ہارڈ ورکنگ پیپل، تو ایک چیز جو بایو میٹرک کی بات ہوئی ہے، بہت لوگ مزدور محنت کر رہے ہوتے ہیں، بھٹوں پہ ملازم ہوتے ہیں، خواتین ہماری کتنی کام کری ہوتی ہیں کھیتوں میں، سو دے مائٹ فائنڈ ڈیفیکلٹی، ان کے جو فنگر پرنٹس وغیرہ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، ایج سے بھی ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی. ہم نے اس پہ کام کیا ہے اور نادرا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم نے ایک اس کا حل نکالا ہے کہ نادرا نے انسٹال کر لیا ہر جگہ پہ ریٹنا اور فیشیل ریکگنیشن. تو ہم ادھر سے اس کو کنیکٹ کریں گے، جو ہماری جو بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری اس میں ہیں، جو جن کا یہ ایشو ہے، تو وہ اپنی پیمنٹس ان کو پھر ایک خاص جگہ سے وہ نادرا کی ویریفیکیشن کے بعد کہ واقعی ان کا انگوٹھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اس میں یہ نہ ہونا ہے کہ وہ ہر کوئی پھر کہے کہ جی میرا نہیں لگ رہا. مطلب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہے جو نیگیٹو کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے ایک نادرا کے ساتھ میری کل ہی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس دفعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پیمنٹس ہم شروع کر رہے ہیں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ فار جوائننگ اس اینڈ آل دا بیسٹ فار یور فیوچر انڈیورز، جو بھی آپ کا ویژن ہے فار بیسٹ. تھینک یو. You are watching Apna Watan.